जन्नत जन्नत इनाम है कि कोई बता नहीं सकता कि ये कितना महंगा है। सारा खेल इसी के लिए है। ये अल्लाह की तरफ से अपने नेक बंदों के लिए बहुत बड़ा इनाम है। ये कामिल है, कामिल खुशी और लज्जत है। खुशी और लज्जत नाकाबिल बयान होगी क्योंकि हमारे ज़हन उन नेमतों की अजमत को समझने के काबिल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया जिसे न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी इंसान के ज़हन में आया। कोई नहीं जानता कि उनके लिए खुशी के लिए क्या छुपा रखा है जो वो किया करते थे। जन्नत की खुशियां दुनिया की लज्जतों से कहीं ज्यादा हैं। अल्लाह ने फरमाया, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे और यही बड़ी कामयाबी है। सोने और चांदी की ईंटें और खुशबूदार मुश्क के माटर, मोती और नीलम के कंकर, ज़ाफ़रान की मिट्टी, जो भी इसमें दाखिल होता है वो खुशी से भर जाता है और वो कभी गमगीन नहीं होता। वो हमेशा वहां रहेगा और कभी नहीं मरेगा। उनके कपड़े कभी नहीं पहनेंगे बाहर और उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। जन्नत का अदन है जिसके दरवाजे नेक लोगों के लिए खोले जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजों में से एक के 2 दरवाजों के दरमियान का फासला 40 साल पैदल चलने के बराबर है, लेकिन एक वक्त आएगा जब बहुत ज्यादा भीड़ होगी। जन्नत 100 दर्जे है। जन्नत के आला तरीन दर्जे को फिरदौस कहते हैं। इससे जन्नत की नहरें निकलें और फिरदौस के ऊपर अल्लाह का अर्श है। जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात नेक लोगों के मुख्तलिफ दर्जात के लिए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत अपने ऊपर के हुजरों में मुकीम लोगों को इस तरह देखेंगे जिस तरह लोग उफ़ुक़ पर मशरिक़ या मग़रिब में बहुत दूर चमकते हुए सितारे को देखते हैं, इसलिए कि उन पर अजर में इनकी बरतरी है और बहुत से किस्म के फरिश्ते इनको घेरे हुए हैं और उनके साथ खेलेंगे और उनके लिए हमेशगी के बाग होंगे। उनके नीचे नहरें जारी होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि सुदर अलमून ताहा के नीचे से 4 नहरें निकल रही हैं, 2 ज़ाहिर और 2 पोशीदा। एक दरिया है जिसे कौसर कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक दरिया है जो अल्लाह ने मुझे जन्नत में दिया है। इसकी मिट्टी मुश्क है और इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। इसमें से परिंदे पीते हैं जैसे ऊंट की गर्दनें हैं। जन्नत में दूध की नहरें, शराब की नहरें और शहद की नहरें भी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में शहद का समंदर, शराब का समंदर, दूध का समंदर और पानी का समंदर है और उन समंदरों से नहरें निकलती हैं। जन्नत में बहुत से चश्मे हैं जो मुख्तलिफ जायकों के मशरूबात मुहैया करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, यकीनन मुत्तकी लोग बागों और चश्मों के दरमियान होंगे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे और वहां उनको शराब का एक प्याला पिलाया जाएगा जिसमें अदरक मिला हुआ है और वहां एक चश्मा निकलेगा जिसका नाम सिलसबील है, एक बुलंद बाग में जिसमें वो कोई नामुनासिब बात नहीं सुनेंगे। इसके अंदर एक बहता हुआ चश्मा है। इसके अंदर तख्ते ऊंचे ऊंचे और प्याले रखे हुए हैं और तके बिछे हुए हैं और चारों तरफ कालीन बिछे हुए हैं। दरहकीकत तुमसे वदा किया गया है कि इसमें ना भूखे रहोगे और ना बेलिबास होगे और ना तुम इसमें प्यासे होगे और ना सूरज की तपिश महसूस करोगे। और लाजवाल नेमतों के बागों में खूबसूरत हवेलियां। जो लोग अपने अल्लाह से डरते हैं और इससे डरते हैं उनके लिए एक दूसरे के ऊपर ऊंचे ऊंचे कमरे बनाए गए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का वदा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अमनो सलामती होगी पवेलियन में रोकी हुई खूबसूरत मुनसिफाना खवातीन। कुर्तबी ने कहा, उलमाए किराम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई रात और दिन नहीं है बल्कि वो अबदी हमेशा रहने वाली रोशनी में होंगे, लेकिन जब रात आएगी तो उनको मालूम हो जाएगा
کیونکہ پردے چڑھائے جائیں گے اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کب دن ہوگا، کیونکہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث کریں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ ابن کثیر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کے اوقات کے مطابق کچھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں دن اور رات ہوں گے، وہ روشنی میں تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا پتہ لگائیں گے۔ ابن تیمیہ نے کہا، جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند، نہ دن ہے نہ رات، لیکن وہ صبح و شام کو اس نور سے جانیں گے جو عرش کی سمت سے چمکتی ہے۔ جنت حیرت انگیز طور پر خوشگوار خوشبو سے بھری ہوئی ہے، جسے اہل ایمان بہت دور سے پہچان سکیں گے۔ جنت میں اچھے اور کئی قسم کے درخت اور پھل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک مسافر 100 سال تک سفر کر سکتا ہے اور اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ توبہ نام کا ایک درخت ہے، یہ ایک بڑا درخت ہے جو جنتیوں کے لباس کے لیے کپڑے تیار کرتا ہے، اس کے پھولوں کے بیرونی حصوں سے اور جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنے سونے کا نہ ہو۔ پرندوں کا گوشت جس کی وہ چاہیں کریں، اور ان میں بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہوں گی جیسا کہ متقیوں کی بیویاں ہوں گی۔ ان میں سونے کے تختے اور برتن گردش کر رہے ہوں گے، اور اس میں جو کچھ دل چاہے گا اور جو آنکھوں کو خوش کرے گا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور ان کے درمیان چاندی کے گول برتن اور کرسٹل کے پیالے ہوں گے، چاندی کے کرسٹل صاف، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی پیمائش کریں گے۔ وہ لافانی لڑکوں کی طرف سے خدمت کی جائے گی، پیالوں اور جگوہے کے ساتھ، اور بہتی ہوئی شراب سے ایک گلاس جس میں وہ سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ ہوں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اس میں تخت اونچے اونچے ہوں گے، پیالے ہاتھ میں رکھے جائیں گے، تکیے قطاروں میں رکھے جائیں گے، اور بھرے قالین بچھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو لوگ آئیں گے، پھر شمال کی طرف سے آندھی آئے گی اور ان کے چہروں اور کپڑوں پر چلے گی اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ جائیں گے۔ جو بھی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے، ان کی بیویاں ان سے کہیں گی، اللہ کی قسم، ہمارے جانے کے بعد آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ کہیں گے، اور آپ کی بھی، اللہ کی قسم، ہمارے جانے کے بعد آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ اہل جنت اکٹھے ہوں گے اور اپنی دنیاوی زندگی اور موت کے بارے میں بحث کریں گے، تفریح اور کھیل کود کریں گے، کوئی برائی اور خواہشات نہیں ہوں گی، کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرے گا، نیک شادی شدہ جوڑے جنت میں بھی جوڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کھیتی باڑی کی اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس وہ نہیں تھا جو تم چاہتے تھے؟ آدمی کہے گا، بے شک، لیکن مجھے کاشتکاری کا شوق ہے، تو وہ بیج بوئے گا اور پلک جھپکتے ہی پودا اگے گا اور اس کے پھل پک کر پہاڑوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اہل جنت جو چاہیں گے، جب بھی کچھ چاہیں گے، اللہ انہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن جنت میں بچہ چاہتا ہے تو وہ حاملہ اور پیدا ہوگا اور ایک لمحے میں مطلوبہ عمر تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، عدن کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ جو اپنے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک عمل کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں خوشگوار سایہ میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ جنتی مردوں میں سے ہر ایک کو زمین کے 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی، اور اس دنیا کے تمام نیک مرد اور عورتیں جنت میں جوان اور کنواری میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اہل جنت نہ سوئیں گے اور نہ تھکے ہوں گے۔ جنت کی عورتیں اس دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی، وہ حیض اور بعد از ولادت خون سے پاک ہوں گی، تھوک، بلغم، پیشاب اور کوہان سے پاک ہوں گی۔ اس دنیا کی نیک عورتیں یا بیویاں جنت کی حسین عورتوں سے زیادہ حسین ہوں گی، خواہ وہ زمین میں کتنی ہی بری کیوں نہ ہوں اور لوگ ان کا کتنا ہی مذاق اڑاتے ہوں۔ اگر وہ نیک عورت ہو اور مرد صالح ہو، دونوں چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ در حقیقت اس دنیا کی ہر مخلوق کی ایک خواہش ہے جو کہ فطری ہے، راست باز مردوں کے لیے صاف ستھرا عورتیں ہوں گی
جنہیں ان سے پہلے کسی نے چھوا تک نہیں۔ خوبصورت عورتیں وہ مخلوق ہیں جنہیں خدا نے جنت کے لیے خاص بنایا ہے اور انہیں کنواری بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہوگی، باغات اور انگور کے باغات اور ہم عمر جوان لڑکیاں جنت میں خوبصورت خواتین میٹھی خوبصورت اور دل مو لینے والی آوازوں کے ساتھ گاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ایسی خوبصورت آواز میں گائیں گی جو آج تک کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ وہ گانا گائے گا ہم اچھے اور خوبصورت ہیں، شریف لوگوں کی بیویاں جو اپنے شوہر کی خوشنودی کو دیکھتی ہیں اور خوش رہتی ہیں، ہم ابدی ہیں اور کبھی نہیں مریں گے، ہم محفوظ ہیں اور کبھی نہیں ڈریں گے، ہم یہیں رہیں گے اور ہم کبھی دور نہیں جائیں گے۔ يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان